الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ آیت مبارکہ پہلا پارہ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 125 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کریں، صاف ستھرا کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اعتکاف کی فضیلت کا بیان ہے۔ تو رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، مطلقاً ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اس کا لغوی معنی۔ اور اس کا شرعی مفہوم ہے کہ شریعت میں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور اعتکاف کا جو سنت مفہوم ہے یا اس کی غرض کیا ہے اعتکاف کی، کہ جو شخص مسجد میں اعتکاف کرتا ہے گویا وہ شخص اللہ کے گھر کی چوکھٹ تھام کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک اب میں تیرے گھر میں حاضر ہو گیا ہوں اور تیرے دروازے پہ بیٹھ گیا ہوں، اب تو میری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما لے۔ اسی طرح اعتکاف چونکہ ایک بڑی مرغوب اور محبوب عبادت ہے اور بڑی اعلیٰ قسم کی عبادت ہے، اس میں ایک نیت یہ بھی بڑی بندے کی تربیت میں اچھی رہتی ہے کہ بندہ اس نیت کے ساتھ اعتکاف کرے۔ ایک تو اللہ کے گھر کی چوکھٹ تھام کے بیٹھنی ہے، اس مالک کو راضی کرنا ہے، صبح و شام ہر لمحہ آپ کی زبان نے ذکر سے تر رہنا ہے، اور نماز با جماعت کے انتظار میں آپ نے رہنا ہے کہ ایک نماز پڑھی تو دوسری نماز کے جماعت کا آپ کو انتظار ہے، تو جو انتظار ہوتا ہے وہ بھی نماز کی طرح کا ہی اس میں ثواب ہے۔ اور ساتھ یہ بھی نیت کر کے رہیں کہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف ہے عام حالات میں، میری زبان سے، میرے کردار سے، میرے معاملات سے، میرے وجود سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے اگر کسی کو گراں گزرتا ہے تو کم از کم اتنے دن میں سیپریٹ ہو جاتا ہوں، جو مجھ سے کسی کو تکلیف ہے تو اتنے دنوں تک تو مجھ سے اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ تو خیر، اعتکاف کی پھر شرعی طور پہ کئی اقسام ہیں، کبھی اعتکاف واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے اور کبھی نفل ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ منت مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں پھر اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف پر ہمارا الگ سے ایک ویڈیو لیکچر بھی ہے کہ اور منت پہ بھی، کہ منت کے معاملات، کون سی منتیں جائز ہیں اور کون سی منتیں جائز نہیں ہیں، اور منت کس چیز کی مانی جا سکتی ہے اور کس چیز کی نہیں مانی جا سکتی۔ ہمارے معاشرہ میں 80% ایسی منتیں مانی جاتی ہیں جو ویسے غیر شرعی ہیں اور جن کو پورا کرنا نہیں چاہیے۔ خیر، واجب اعتکاف جب منت مانے تو اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا مع راتیں اور روزے کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ سنت اعتکاف، سنت موقدہ، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ کفایہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بھی ادا فرمایا ہے۔ نفل اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے نہ آپ نے منت مانی تھی، نہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ قرب کی نیت کے ساتھ جتنے دن جی چاہیں آپ گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ایک دن یا اس سے زیادہ کا ہو تو پھر رات بھی ایک مغرب سے اگلی مغرب تک، اور درمیان میں روزہ دن کے وقت کا ہونا وہ ضروری ہے۔ یہ ایک دن سے کم وقت کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ لمحات مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو
اللہ تعالیٰ ضرور اپنے کرم سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایک اور بڑی یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو سنت طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف والی جگہ پہ تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ اعتکاف کے لیے اپنا اعتکاف گاہ بنانا، خیمہ لگا لینا، کوئی کمرہ خاص کر لینا، یہ بھی جائز ہے۔ آپ گھر میں بیٹھیں تو پورے کمرے کو اپنا اعتکاف گاہ بنا سکتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو خیمہ لگائے بغیر بھی بیٹھا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ البتہ سنت عمل یہی ہے کہ مسجد میں بیٹھیں تو بھی آپ خیمہ لگائیں۔ خیمہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تنہائی اپنے رب کے ساتھ گزاریں، تنہائی میں آپ عبادات و ریاضات کثرت کے ساتھ کریں۔ یہ نہ ہو کہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ فیس بک چلائیں، آپ واٹس ایپ چلائیں، آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے رہیں، دوست آپ کے ساتھ آ کے خیمے میں بیٹھ جائیں اور اس میں آپ گپیں لگاتے رہیں، حالات حاضرہ پہ آپ موت کے اکٹھے ہو کے تبصرے کرتے رہیں۔ یہ باتیں نہیں، بلکہ عبادت و ریاضات پہ توجہ دیں، علم دین سیکھنے پہ توجہ دیں۔ جس مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھیں وہاں کوئی نہ کوئی امام صاحب عالم دین وہ ضرور ہوتا ہے، اس سے آپ کلمے سیکھیں، نماز اپنی درست کریں، نماز جنازہ سیکھیں، نماز جنازہ کی ادائیگی سیکھیں اور دعائیں سیکھیں، اخلاقیات سیکھیں، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، احادیث کی کتب کا، سیرت کی کتب کا مطالعہ کریں، یہ ساری چیزیں حاصل کریں۔ اعتکاف میں بندے کو یہ موقع ہوتا ہے، یہ ایسا غنیمت موقع ہے کہ آپ کے ذمے اگر کچھ قضا نمازیں ہیں تو ان کو ادا کریں۔ لوگ نفل پڑھتے رہتے ہیں لیکن میرے ذمے اگر کتنی ساری نمازیں ہیں تو وہ اسی طرح میرے ذمے واجب ہیں، قضا مجھ پر لازم ہے، وہ نہیں کرتے۔ تو اعتکاف پہ بیٹھیں تو آپ کیلکولیٹ کریں کہ اب تک میری کتنی نمازیں ہیں جو میری غفلت یا مجبوریوں کی وجہ سے رہ گئی ہوں گی، تو ایک محتاط اندازہ لگا لیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کر سب سے زیادہ ان پہ توجہ دیں، جو آپ کے ذمے نمازیں ہیں ان کو ادا کر لیں قضا کی صورت میں۔ اور قضا کے مسائل سے متعلق ہمارے چینل پہ الگ سے کہ قضا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ الگ سے سرچ کر کے ان مسائل کو بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھیں، سنت اعتکاف رمضان المبارک میں، اور خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھیں۔ اسی طرح اگر خواتین جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، یہاں بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ گھروں میں خواتین اعتکاف بیٹھتی ہیں اور ظاہر ہے گھر کے بہت سارے تقریباً سارے معاملات کا خواتین کو ہی پتہ ہوتا ہے، تو دوسرے افراد خانہ کو اگر کوئی چیز چاہیے، کوئی معلومات لینی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی چیز کہاں پڑی ہے، کہاں رکھی ہے، تو اس کے خیمے میں جا کے اس سے یہ ساری معلومات لی جا سکتی ہے۔ اپنے خیمے میں بیٹھ کے وہ خاتون خانہ کچھ ذمہ داریوں کو اگر نبھا سکتی ہو تو نبھا سکتی ہے، کوئی کام اگر اس سے متعلق ہو تو وہ کرے تو کر سکتی ہے۔ کسی کی یعنی کھانے پکانے سے متعلق بھی اگر وہ خیمے میں بیٹھ کے کوئی مدد کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کرنے والا، تو اپنے خیمے میں بیٹھ کے وہ جیسے سبزی کاٹ کے دینا یا اس طرح کا کوئی کام کاج ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے کام کاج نہ لیے جائیں، وہ جس غرض کے لیے بیٹھی ہے وہی غرض اسے پوری کرنے دیں۔ اگر کوئی مجبوری بن جائے تو وہ اپنے خیمے میں رہ کر اپنے ان معاملات کو جو اس کے اعتکاف کے خلاف نہ ہوں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مسجد میں مرد حضرات بیٹھے ہیں، اگر گھر والوں کو ضرورت پڑ گئی اس سے کسی چیز کی پوچھنے کی، معاملات کی، اجازت لینے کی، تو اس کے ساتھ آ کے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، فون پہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور وہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی ضرورت کی چیزیں پیغام بھیج کر یا بذریعہ فون اپنے گھر سے منگوا سکتے ہیں۔ کوئی ضروری بات ہو تو کی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ دنیاوی باتوں کی بجائے دین پہ زیادہ توجہ دی جائے۔ ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات یہ دیہات کے ماحول والے لوگ اس کو زیادہ سمجھ سکیں گے کہ ہمارے ہاں اتنی سہولیات نہیں ہیں، مجبوریاں بہت زیادہ ہیں، اور بالخصوص دیہات کے ماحول میں جب ایک کھلا گھر کا صحن ہے، گھر میں کوئی درخت نہیں ہے،
برآمدے نہیں ہیں، زیادہ کمرے نہیں ہیں، کولر نہیں ہیں، اے سی نہیں لگے ہوئے، گھر کا کھلا صحن ہے یا پھر ایک کمرہ ہے، 2 کمرے ہیں، تو دن کا وقت کمرے میں گزارا جا سکتا ہے، بالخصوص جب گرمی کا موسم ہوگا۔ اور پھر ہمارے ہاں سہولیات کی عدم دستیابی میں بڑی چیز بجلی کا نہ ہونا ہے، تو دن کا وقت تو عورت گھر کے اندر گزار سکتی ہے اپنا خیمہ لگا کے، لیکن جب بجلی بھی نہیں ہوگی، تاریکی بھی ہو، مچھر بھی ہو، گرمی بھی ہو، اور وہ بھی بلا کی گرمی پڑ رہی ہو، جب باہر بندہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اعتکاف کی حالت میں وہ اندر کمرے کے کیسے رہ سکتی ہے؟ تو اس حوالہ سے ایک تجویز ہے کہ اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو قدر آسانی ہو سکتی ہے۔ اولاً یہ بات ضرور ذہن میں رہے، ضرور ذہن میں رہے، یہ توجہ تاکیداً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ سنتے کچھ ہیں اور اس کی آگے انٹرپریشن، اس کی وضاحت، اس کی توضیحات، تشریحات وہ کسی ایک پوائنٹ کو لے کے اپنے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھی جس گھر میں سہولت ہو، کمرے میں ہی بیٹھنے کی یا کوئی برآمدہ ٹائپ جگہ ہے جہاں دن اور رات گزارا جا سکتا ہے، تو وہ وہیں رہیں، وہ اپنی اعتکاف گاہ نہیں بدل سکتے۔ جو میں نے ماحول بتایا ہے کہ جہاں بجلی نہیں ہے، برآمدے گھر میں نہیں بنے ہوئے، اے سی نہیں لگے ہوئے، کولر نہیں لگے ہوئے، کوئی اور ماحول ایسا نہیں ہے، کھلا صحن ہے کہ باہر دن کو نہیں بیٹھ سکتی دھوپ، اور رات کو اندر نہیں بیٹھ سکتی کہ گرمی کی حدت اس قدر ہے، تو اس کے 2 حل ہو سکتے ہیں۔ ایک حل یہ ہے، آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اعتکاف گاہ بنانے کے لیے معتکف کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ خیمہ چھوٹا لگا لے، بڑا لگا لے، مسجد میں بھی جس کونے پہ چاہے لگا لے، گھر میں بھی جہاں چاہے لگا لے، خیمہ لگایا جا سکتا ہے، شرعی طور پہ جائز ہے، اور چھوٹے اور بڑے کی بھی کوئی حد نہیں ہے، پورے کمرے کو بھی آپ اعتکاف گاہ اپنی بنا سکتے ہیں۔ تو پھر جب چھوٹے بڑے خیمے کی حد بندی نہیں ہے تو پھر آپ یوں کر لیں کہ اعتکاف بیٹھنا ہے گھر میں کسی خاتون نے اور گرمی کا موسم ہے تو وہ پہلے اپنا اعتکاف گاہ طے کر لے، گھر کے کمرے سے لے کے صحن کا کچھ حصہ بھی شامل کر لے، وہ ایک امیجن کرے، تصور کرے یا نشان لگا لے کہ یہ اتنی جگہ میری اعتکاف والی ہے، یہ میرے خیمے کی جگہ ہے، اس میں گھر کا کمرہ بھی لے لے یا خیمے کا کچھ حصہ لے لے اور کچھ گھر کا صحن بھی طے کر لے، تو دن کا خیمے میں بیٹھ سکتی ہے، خیمہ چھوٹا ہو بڑا ہو، تو دن کا وقت کمرے کے اندر گزار لے اور رات کا وقت کمرے سے باہر گزار لے، اور وہاں موسمی حالات سے بھی کچھ قدرے بچا جا سکتا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خیمے ہی 2 لگا لے، ایک گھر کے صحن میں لگا لے اور ایک کمرے کے اندر لگا لے، تو دونوں خیمے جب اس کے اعتکاف گاہ ہیں تو پھر جو وقت جہاں گزارنا اس کے لیے آسان ہو وہاں گزار لے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ان مسائل کے ساتھ اس عبادت کو نبھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر کچھ اور مسائل اس سے متعلق رہ گئے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک دوسرے لیکچر میں وہ ریکارڈ کروا دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔